سچی آفت آنے والی ملحقہ کیا ہے وہ سچی آفت آنے والی؟ وما ادراک ملحقہ، اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے حاقہ؟ الحاقہ کا لفظ حقہ یا حقو حقن سے ہے، جس کا معنی سچی آفت آنے والی، یعنی وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو۔ فاعلۃ کا وزن ہے، حاقہ اسم فاعل کے معنی میں، اور اس کا موصوف مقدر ہے الآفۃ الحاقہ، کہ سچی مصیبت آنے والی۔ حاقہ کا لفظی معنی ہے وہ چیز جس کا آنا ضروری ہے اور آنا حق ہے۔ مراد اس سے مصیبت حاقہ ہے، الآفۃ الحاقہ۔ ملحقہ، تو ملحقہ اس کو کہتے ہیں وضع الضمیر، وضع الظاہر موضع الضمیر۔ کبھی ہوتا ہے وضع الضمیر، کبھی ہوتا ہے وضع الظاہر۔ یہ اصل عبارت تھی الحاقۃ ما ہی، لیکن الحاقۃ ملحقہ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پہ رکھا گیا تحویل کے لیے، تحویل اور ڈرانے کے لیے۔ کلام عرب کا اسلوب ہے کہ ابتدا بالاستفہام، استفہام سے شروع کرنا۔ یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، تشویق لما بعد، کہ ابتدا بالاستفہام تشویق لما بعد، کہ ما بعد والا کلام کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ آگے سنو مزیدار باتیں۔ اور دوسرا تحویل، ہولناک کی بیان کرنا، اور یعنی یہ منظر اتنا ہولناک ہے کہ تمہاری سمجھ سے ہی بالا تر ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جہاں پر بھی آپ کے پاس لکھا ہے الحاقہ کے نیچے استفہامات تحویلیہ، تو اس ابتدا بالاستفہام کے دو ہی مقصد ہیں، تشویق لما بعد یا تحویل شے کی ہولناکی کا بیان۔ اور ہولناکی کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز اتنی خطرناک ہے اور اتنی سخت ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور تمہاری سمجھ سے ہی بالا تر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تحویل۔ تو سچی آفت آنے والی ملحقہ کیا ہے وہ سچی آفت آنے والی؟ وما ادراک ملحقہ، اور کیا معلوم آپ کو کہ کیا ہے وہ حاقہ؟ کذبت ثمود، تخویف دنیاوی کا نمونہ اولا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تکذیب کی قوم ثمود نے
بعاد نمونہ ثانیہ قوم عاد نے بالقاریہ ساتھ قاریہ کے کوٹ ڈالنے والی کے قاریہ یہ بھی قاریہ کا معنی کسی چیز کو زور سے مارنا دوسری چیز پر اور کھٹکھٹانا جس سے زوردار آواز پیدا ہو اور دل دہل جائیں دل گھبرا جائیں تو جہاں پر بھی یہی ہے القارعہ قارع یقرع کھڑکھٹانا دہلا دینا گھبرا دینا تو تکذیب کی سمود نے اور عاد نے قاریہ کی کوٹ ڈالنے والی کی یعنی قیامت فَأَمَّا ثَمُودُ پس بہرحال سمود فَأُهْلِكُوا ہلاک کر دیے گئے بالطاغیہ ساتھ طاغیہ کے طاغیہ کا لفظ طغایت غا سے اسم فاعل ہے ایک تو جی اس کی یہی ہے اسم فاعل اور اسم فاعل کا معنی کیا بنے گا حد سے بڑھنے والی بالطاغیہ اور دوسرا یہ کہ طاغیہ یہ مصدر ہے پہلا معنی اسم فاعل والا ہوگا اہلکو ہلاک کیے گئے طاغیہ کے ساتھ یعنی حد سے بڑھنے والی کے ساتھ یہ حد سے بڑھنے والی کیا چیز تھی الصیحہ ایک الصائقہ دو الرجفہ تین تو الطاغیہ کا موصوف یہ تین نکل سکتے ہیں الرجفۃ الطاغیہ یا الصیحۃ الطاغیہ یا الصائقۃ الطاغیہ تو یہ حد سے بڑھنے والی کیا چیز تھی طاغیہ صفت ہے اس کا موصوف مقدر نکالیں گے کہ یہ رجفہ اور زلزلہ حد سے بڑھنے والا تھا یا آواز حد سے بڑھنے والی تھی یا وہ بجلی حد سے بڑھنے والی تھی صاعقہ آسمانی بجلی کی کڑک تو طاغیہ کا موصوف نکالیں گے تو کیا نکالیں گے بولو الرجفہ یا الصیحہ یا الصائقہ اور معنی ہوگا کہ سمود اس زلزلے یا آواز یا بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیے گئے جو آوازوں کی حد سے بڑی ہوئی تھی جو آوازوں کی حد سے بہت آگے تھی بالطاغیہ بَأَمَّا عاد ثمرہ تکذیب بہرحال قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ہلاک کیے گئے ساتھ ہوا تیز سرد کے تیز کے اور یخ اور ٹھنڈی ہوا کے سرسر سرسر کا لفظ اس کے دو معنی ہیں ایک ہے سرسر سرن سے سرن اور سرن کہتے ہیں سخت ٹھنڈک اور سخت سرد یہ جو ہوا تھی یہ سخت ٹھنڈی ہوا تھی اور بالکل یخ ہوا تھی یہ سرن اور دوسرا سرسرا
یسر سرو سر سراتن، جیسے مادے میں آواز آ رہی ہے سر سرا یسر سرو سر سراتن، یہ را 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 کی آواز ہے، تو اسی طرح اس آواز کی بھی آواز تھی، اس آواز کی بھی آواز تھی سر سرا یسر سرو سر سراتن، چیخنا، سخت آواز نکالنا۔ تو وہ اس میں کئی چیزیں جمع تھیں، سخت ٹھنڈ بھی تھی اور چیخ و پکار بھی تھی، اور طوفان تیز اتنا تھا کہ طوفان کی سخت آواز چیخ کی طرح آواز تھی۔ جب طوفان پوری قوت اور تیزی کے ساتھ آئے تو ہوا کی بھی سخت آواز ہوتی ہے، تو یہ ذی صوت بھی تھی اور ذی سر بھی تھی، سر سر۔ تو اہلکوا بریح صرصر عاتیۃ، عاتیہ بے حد تیز اور حد سے گزرنے والی، عطا یعتو عتبا، یہ باب آئے گا عطا یعتو عتبا، قابو سے باہر اور سرکشی کرنا۔ تو یہ ہوا بھی ایسی تھی کہ عاتیۃ عفو سے باہر تھی اور قابو سے باہر تھی اور بے حد تیز تھی۔ سخرہا علیہم، مقرر کیا اللہ نے اس ہوا کو ان پر، 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً، حسوماً کا معنی لکھا ہے متواتراً، حسوماً پے در پے، مسلسل۔ یہ حسوماً کا لفظ جو ہے یہ حسمت الدابہ سے ہے، حسمت الدابہ، جانور کو لگاتار داغنا، جانوروں کو جو داغ لگائے جاتے ہیں مسلسل، تو اس کو کہتے ہیں حسمت الدابہ۔ اور یہ باب ضربہ سے ہے، حسمہ یا حسم، جس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے کاٹنا۔ حاسم ان کی جمع دوسرا، یہاں حسوماً سیگا کیا ہے، یا تو یہ حاسم ان کی جمع ہے، جیسے شاہد کی جمع شہود، حاسم کی جمع حسوم ایک۔ تو اس صورت میں معنی ہوگا کہ جڑ سے کاٹنے والی آندھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حسوم مصدر ہے، جیسے شکور اور کفور، حسوم مصدر ہے جیسے شکور مصدر ہے اور کفور مصدر ہے، اور یہ مصدر ہو کر مفعول لہو ہے ترکیب میں، اور معنی یہ ہے کہ ان پہ یہ 7 راتیں 8 دن جو ہوا چلائی، حسوماً ان کی جڑ کاٹنے کے لیے، ان کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ طوفان ان پہ چلایا۔ تو اس صورت میں حسوماً کیا ہوگا، مفعول لہو۔ تو حسوماً کا معنی متواتر اور لگاتار ایک معنی، اور دوسرا حسوماً کا معنی جڑ سے کاٹنا۔ تو اس صورت میں 2 چیزیں ہیں، یا تو اس کو آپ بنا لیں حاسم کی جمع، اس کی میں نے آپ کو نظیر بتا دی کہ حاسم فاعل ہے، اس کی جمع کیا ہے، حسوماً۔ نظیر شاہد کی جمع شہوداً، فعول کا وزن ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، حاسم،
یہ مصدر ہے، حسوم مصدر ہے. اور حسوم مصدر کیسے ہے؟ تو اس کی نظیر ہے شکور کفور، وہ بھی مصدر ہے. ایک شکور کفور اور چیز ہے، شکور کفور کاف شین کے ضمہ کے ساتھ، یہ پھر مصدر، اور مصدر ہو کر یہ مفعول لہو ہوگا. تو معنی بنے گا حسوماً. یہ جو صورتیں ہیں ان کے کلمات کو سمجھو، یہ ترجمہ پھر نہیں ہوتا، اور اکثر ملا حضرات کو ترجمہ آتا بھی نہیں ماشاءاللہ، اوپر ٹریفک چلتی ہے. ثمانیۃ ایام حسوماً، حسوماً لگاتار جڑ کاٹنے والے، جڑ کاٹنے والی یا جڑ کاٹنے کے لیے. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، فَتَرَ الْقَوْمَ پس دیکھتا ہے تو قوم کو، فِيهَا فَتَرَا اے مخاطب اگر اس وقت تو موجود ہوتا تو، ترا دیکھتا تو قوم کو اس میں صرعا مرنے والے، گرنے والے، گرے پڑے مرگی کی طرح مارے ہوئے. جیسے مرگی کا مریض وہ دھڑام سے گرتا ہے، اسی طرح وہ بھی دھڑام سے گرے تھے اس تیز ہوا سے. تو سرعا سریعن کی جمع ہے، سریعن، اور سریعن کا معنی ہوتا ہے کسی کو زور سے گرانا اور پچھاڑ کر گرانا. تو سریعن، تو جو مرضی کا دورہ پڑے، تو مرگی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ مرگی کا مرض، اس کا دورہ پڑنے سے آدمی الٹا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سرعا گرے پڑے مرگی کی طرح مارے ہوئے اس دورے کی طرح. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ اعجاز نخل، اعجاز یہ عجزن یا عجزن کی جمع ہے، عجزن یا عجزن کی. اور یہ کہتے ہیں آخری حصہ، اسی سے اعجاز آخری حصہ، تنا یا جڑ، جڑ اور تنا. کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ تھے تنے موٹ کھجور کے، خابیتن خالی ہونے والے، کھوکھلے. خابیہ خوا یخوی، خوا یخوی ضرب باب پہ، اور اس کا معنی گر پڑنا بھی ہے، اور اس کا معنی کھوکھلا اور اندر سے خالی ہونا بھی ہے. خوا یخوی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ موٹ اور تنے تھے خالی کھجوروں کے، خالی اندر سے، کھجوروں کے اندر سے خالی ہونے والے کھوکھلے تنے. یہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ میں ان کے قد و قامت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ پہلوان تھے اور قد و قامت والے لوگ تھے. تو ہوا جب آئی تیز اور مسلسل ان کو پٹکتی رہی، اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ مارتی رہی، کوئی کدھر لگا کوئی کدھر لگا. تو خابیتن یہی ہے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، فَهَلْ تَرَى کیا دیکھتا ہے تو واسطے ان کے، مِّن بَاقِیَةٍ، مِّن بَاقِیَةٍ کوئی باقی رہنے والا، ان میں سے کوئی باقی رہنے والا نہیں بچا، یعنی بالکل استیصال ہو گیا. مِّن بَاقِیَةٍ یہ صفت ہے، اور اس کا موصوف
نفس نے، من نفس باقیت، کوئی انسان باقی رہنے والا، اور آیا فرعون ومن قبلہ، اور جو فرعون سے پہلے تھے، بل مؤتفقات، اور مؤتفقات بالخاطیہ، مؤتفقات کیا ہے؟ اعتکف یعتکف، یہ باب افتعال ہے، باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا موصوف مقدر ہے۔ اصل عبارت ہے القرى المؤتفقات، القرى المؤتفقات، الٹنے والی بستیاں۔ اس کو سیٹ کر یار، کیا ڈرامہ پاس، کچھ شرم بھی کر لو تھوڑا سا۔ الٹنے والی بستیاں، بالخاطیہ، تو اس سے مراد کون ہے؟ فرعون یہ نمونہ ثالث ہے، مؤتفقات یہ نمونہ رابع ہے، اور اس سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں جن کو اوپر کر کے الٹ دیا گیا۔ بالخاطیہ، خاطیہ یہ بھی عافیہ کے وزن پر مصدر ہے، خاطیہ، خطا اور گناہ کی وجہ سے، یعنی بڑے بڑے قصور کیے گناہ اور خطا کی وجہ سے، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، یہ ثمرہ عصیان ہے، اخذۃ الرابیہ، پکڑ سخت، رابیہ، رابیہ کا معنی کیا ہے؟ سخت، یہ ربا یربو سے، ربا یربو کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا اور زیادہ ہونا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی گرفت اپنی شدت میں دوسری گرفتوں سے بڑی ہوئی تھی، گرفت اپنی شدت میں دوسری گرفتوں سے بڑی ہوئی تھی، رابیہ، اسی سے ربا ہے، ربا، تو ربا کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی بڑی ہوئی چیز کو ربا، سود، سود اور ربا بڑی ہوئی چیز، بہرحال یہ ربا یربو، رابیہ، تو ان کو اخذہم، پس پکڑا ان کو، اخذۃ الرابیہ، پکڑنا بہت سخت، پہلے لوگوں سے بھی ان کی پکڑ سخت تھی۔ انا لما طغى الماء، یہ نمونہ خامس ہے، پانچواں نمونہ قوم نوح کا، کہ قوم نوح کو ہم نے پکڑا، بے شک لما جب، طغى الماء بڑھ گیا پانی، پانی بڑھ گیا اور کناروں سے نکلنے لگا، حملناکم فی الجاریہ، پہلے ہی سے ہم نے سوار کیا تھا تمہیں کشتی میں، حملناکم سے عبارت نکالیں گے پہلے ہی سے کشتی پر ہم نے تمہیں سوار کر لیا۔ لما طغى الماء، جب بڑھ گیا پانی تو غشانی میں آیا پانی اور کناروں سے نکلنے لگا، پہلے ہی سے ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا، حملناکم فی الجاریہ۔ سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ ان کو تو کشتی میں سوار نہیں کیا گیا، تو حملناکم کا خطاب تو موجودین کو ہے کہ تمہیں جو اس وقت موجود ہیں، تو جواب یہ ہے کہ حملناکم خطاب موجودین کو ہے، لیکن مراد ان کے آباء اور بزرگ ہیں، کیونکہ وہ ان کی اصل ہیں
اور یہ مشرکین بھی ان کی پشتوں میں موجود تھے، تو اس لیے حملناکم فی الجاریہ لنجعلہا، حکمت حمل کیوں تمہیں حملناکم کیوں سوار کر لیا تھا، تاکہ کریں ہم اس کو واسطے تمہارے تذکرہ نصیحت۔ ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لنجعلہا، تاکہ کریں ہم اس کشتی کو واسطے تمہارے تذکرہ نصیحت، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ یہاں ہاں ضمیر کا مرجع قصہ اور واقعہ ہے، تاکہ کریں ہم اس واقعہ کو واسطے تمہارے تذکرۃً نصیحت، اور یاد کریں اس واقعہ کو کان یاد رکھنے والے۔ وآجئی باب آئے گا، اور وآجئی کا معنی ہوتا ہے سوچ سمجھ کر سننا اور یاد رکھنا، تاکہ سوچ سمجھ کر اس واقعہ کو کان سنیں، واعیۃً یاد رکھنے والے، محفوظ رکھنے والے۔ تو کان سنیں اور کان یاد رکھیں، تو کان سے مراد صاحب الاذن، صاحب الاذن یعنی کانوں والے سنیں اور انہیں پھر یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تخفیف اخروی ہے، پس جب پھونکا مارا جائے گا، نفخا نفخ ہوگا، فی الصور نفخۃ واحدہ، نفخہ ایک ہی، نفخہ کا معنی، نفخ کا معنی پھونک مارنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور کوئی خاص چیز ہے۔ بعض نے کہا کہ سور سے مراد ہے کنایہ اقامت قیامت سے، قیامت کے قائم کرنے سے کنایہ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نفخ فی الصور، سور خاص کرن ہے، سینگ بوک ہے، جس میں یہ نفخ ہوگا، اور یہ نفخ ہوگا 2 مرتبہ۔ اس میں احادیث مختلف ہیں، لیکن تتبع حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخے صرف 2 ہیں۔ بعض نے 5 نفخے کہے، بعض نے 4 کہے، لیکن صحیح اور تحقیقی بات یہی ہے کہ نفخے 2 ہوں گے۔ ایک کا نام نفخہ اولا ہے اور دوسرے کا نام نفخہ ثانیہ۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور تو وہ سینگ اور کرن ہے جس پر اسرافیل فرشتہ مقرر ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ فرشتے نے وہ سور اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے اور گھٹنوں کے بل گرائے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے حکم ہو اور میں پھونک ماروں، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا پتہ اسرافیل کو بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی سور سنبھال کے گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب مجھے حکم آئے میں سور پھونکوں۔ تو سور کتنی مرتبہ ہوگا؟ جلدی اونچے بولو، 2 مرتبہ۔ پہلے کا نام نفخہ اولا، یہ نفخہ شروع ہوگا، اس سے قیامت قائم ہوگی، اور یہی وہ حالت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دکان سے کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ابھی پیسہ دے رہا ہوگا کہ اسی دوران قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو نفخہ اولا شروع یعنی اتنی اچانک ہوگی کہ اس کے کپڑے ادھر رہ جائیں گے، اس کے پیسے ادھر رہ جائیں گے، درمیان میں وہ قیامت کا سور اور بگل وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح کوئی حوض پہ ہوگا، وہ اونٹنی پلانے کے لیے یا مویشی پلانے کے لیے، تو وہاں حوض گھر سے تھوڑا دور ہوتا ہے،
تو قیامت کا وہ نفخہ اتنا جلدی اور سرعت کے ساتھ ہوگا کہ وہ واپس گھر نہیں پہنچے گا، وہاں ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ ہوگا نفخہ اولا۔ تو اب نفخہ اولا کے کچھ حالات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا، اور کچھ حالات ہیں نفخہ ثانیہ کے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، لیکن دو طرح بیان کیا۔ بعض مقامات پہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے کٹھے حالات آگے، وہاں فرق کرنا پڑتا ہے، اور بعض مقامات پہ نفخہ اولا کے الگ بیان کیے اور نفخہ ثانیہ کے حالات الگ بیان کیے۔ اسی طرح احادیث میں راویوں سے بھی غلط ہوا ہے، انہوں نے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کو گڑبڑ کیا، اور اس کے حالات اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، تو پھر حضرات نے توجیہ یہ کی کہ نفخے 5 ہوں گے یا نفخے 4 ہوں گے یا نفخے 3 ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے تعدد پہ معمول کیا۔ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں، جس نے حدیث پڑھی ہے، جب مدرس پھنس جائے یا شارح پھنس جائے تو بہترین طریقہ ہے کہ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش ہے، 3 دفعہ پیش ہے، حالانکہ ہوتا بالکل جھوٹ ہے، وہ واقعہ 2 دفعہ نہیں ہوتا، اصل توجیہ نہیں بن رہی ہوتی، تو پھر کہتے ہیں یہ واقعہ 2 دفعہ پیش ہے، 3 دفعہ، 1 دفعہ یوں ہوا، 1 دفعہ یوں ہوا۔ اکثر 99% یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ 2 دفعہ پیش آیا، وہ صرف 2 دفعہ واقعہ کیوں پیش کر رہے ہیں کہ توجیہ نہیں بن رہی۔ او مرکا کیا ہو رہا ہے پر؟ وہ کل انہوں نے ایک سپیشل انجینئر بلایا گدھے کی نسل خفی سور نفخۃ واحدہ، پس جب پھونک مارا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، نفخہ ایک، نفخۃن کی تا بھی وحدت کی ہے، اور واحدۃن یہ اسی وحدت کی تاکید ہے۔ آپ اکثر نحو میں پڑھتے ہیں تائے وحدت کی مثالیں، ان میں ایک نفخۃن بھی تائے وحدت کی مثال ہے، اور آگے تو تائے وحدت کی مثال معنی کیا ہوگا؟ ایک نفخہ، تو واحدۃن اسی وحدت کی تاکید ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن وقعت الواقعہ، قائم ہوگی، وقوع پذیر ہوگی، واقع ہونے والی، واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ پس پھٹ پڑے گا، وَانشَقَّتْ اور پھٹ پڑے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور وہ آسمان اس دن واہیۃ، یہ باب ہے بہا یہی واہین، ضربہ پہ بہا یہی واہین، کمزور ہونا اور نابود ہونا، تو اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے فَهِيَ يَوْمَئِذٍ پس وہ آسمان اس دن واہیۃ بالکل کمزور ہوگا، والملک اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ اور اٹھائیں گے، عرش رب کا تیرے رب کے عرش کو، اوپر سے یومئذ اس دن 8 اٹھائیں گے۔ 8 سے مراد کون ہے؟ 8 اٹھانے والے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 8 فرشتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بس بھائی ٹھیک ہے اب چھوڑ دو، ادھر فی الحال چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 8 صفیں ہوں گی ملائکہ کی، 8 صفیں، تو یہاں ثمانیۃ آیا، 8 کیا چیز؟ 8 اس میں 2 قول ہیں، ایک قول ہے 8 فرشتے
اور دوسرا قول یہ ہے کہ 8 صفیں ملائکہ کی، تو وہ 8 صفیں فرشتوں کی یہ عرش کے اردا گرد ہوں گی۔ تو یحملو عرش ربک، یہ حول العرش مراد ہے، 8 صفوف ملائکہ کی عرش کے اردا گرد ہوں گی۔ یوم اذن، اس دن، تعرضون، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، لا تخفا منکم، نہیں مخفی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، خافیۃ، کوئی چھپنے والی بات، وہاں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، بشارت ہے، پس بہرحال وہ انسان کے دیا گیا کتاب اپنی، نام اعمال اپنا، اپنے دائیں ہاتھ میں، فیقول، تو یہ بشارت قیامت کے دن جب وزن اعمال ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس وقت اعمال نامہ صاحب اعمال کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنا یہ اس دن کی کامیابی کی علامت ہوگی، اور نام اعمال میں پاس ہونے کی علامت ہوگی۔ تو بے یمین ہی، تو دائیں ہاتھ۔ تو قیامت میں کئی ہولناک مناظر ہوں گے، ان ہولناک مناظر میں سے ایک بڑا ہولناک منظر ہوگا وزن اعمال کے وقت، جب ترازو پہ اعمال تل رہے ہوں گے، تو وہ وقت بہت زیادہ ہولناک ہوگا، اور اس وقت دل کانپ رہا ہوگا کہ اب کیا بننے والا ہے۔ اور جب اعمال تل جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس وقت یہ بشارت ہوگی، اور اسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ خوش ہوگا۔ فیقول، مسرت روحانی، خوش ہو کے کہے گا، ہا، یہ ہا اس میں فعل ہے۔ زمخشری کہتا ہے یہ خضو کے معنی میں ہے، خضو ہو، لے لو یہ میرا نام ہے اعمال۔ یہ اپنے دوستوں اور اپنے قریبیوں کے سامنے یہ خوشی خوشی اعلان کرے گا، اپنا نام اعمال دکھاتے ہوئے، اور کہے گا، اوے آؤ آؤ یہ میرا نام اعمال دیکھو، میں کامیاب ہو گیا۔ خضو ہو، جیسے دنیا میں بھی جب رزلٹ آتا ہے، سٹیج پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بیٹا فلاں کا، تو یہ پھر خوشی سے ملتا ہے، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی دوستوں کو، کہ او دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہاں قیامت میں بھی یہی ہوگا۔ اور دوسرا معنی ابن عطیہ نے کیا، ہا او کا، فرماتے ہیں تو اس میں فعل، لیکن اس کا معنی ہے آؤ۔ زمخشری کہتا ہے خضو، ابن عطیہ نے کہا آؤ۔ فیقولو، پس کہے گا آس پاس والوں کو، اقرأو، پڑھو، کتابیہ، یہ ہا جو ہے یہ وقف کی ہے، اصل کیا ہے، اقرأو کتابی، پڑھو میرا نام اعمال، انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، اپنے حساب کی جزا کو۔ مجھے یہ یقین تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور میرا حساب کتاب ہوگا، اس لیے میں نے اپنا کام صحیح کیا ہے۔ ظننت انی ملاقن حسابیہ، وہ دوسرا لگا میں۔ انی ملاقن حسابیہ، بے شک میں یقین کرتا تھا
کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کتاب کو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی، اور اس قیامت کی میں نے بھرپور تیاری کی ہے، اور قیامت کے لیے میں نے اعمال کیے۔ آج میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو یہ دنیا میں ہی میں نے خیال رکھا تھا۔ اور جہاں قرآن پاک کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہی سے قدم سنبھال کے رکھو۔ دنیا میں جب آدمی کو یقین ہو کہ قیامت قائم ہوگی اور میرا حساب کتاب ہوگا، وہ دنیا ہی میں قدم سنبھال کے رکھتا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ بیچ زندگی راضیہ مرضیہ کے ہوگا اور پسندیدہ زندگی کے ہوگا۔ تو عیشت راضیہ، راضیہ پر مشہور اشکال ہے کہ یہ عیشہ کی تو صفت نہیں بن سکتا کہ زندگی راضی ہونے والی ہوگی یا آدمی راضی ہونے والا ہوگا۔ تو عیشت راضیہ، زندگی راضی ہونے والی، یعنی کیا عیشت مرضیہ یا صاحب عیشت راضیہ، صاحب عیشہ وہ زندگی والا راضی ہونے والا ہوگا، یا زندگی مرضیہ ہوگی پسندیدہ، کوئی فکر غم نہیں ہوگا، کوئی مرض تکلیف نہیں ہوگی، کوئی موت تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا اور نقص نہیں ہوگا، کسی طرح بھی وہاں کوئی کمزوری نہیں ہوگی، ہر چیز پسندیدہ اور مرضیہ ہوگی۔ فی جنت عالیہ، یعنی فی جنت عالیہ یعنی بیچ جنت بلند کے، قطوفہا دانیہ، قطوف کاتفا یکتفو سے ہے، باب ضربہ پر، اور اس کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا۔ قطوفن کتفن کی جمع ہے، اور مراد ہے توڑے ہوئے پھل۔ قطوفہا میوے اور پھل، دانیاتن قریب آنے والے ہوں گے، دانیہ یعنی بساؤ کا دنیا میں آدمی باغ میں جائے تو بہترین پھل ہوتے ہیں لیکن اونچے ہوتے ہیں، وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا، تو اس لیے صرف زیارت پہ گزارا کرتا ہے، اوپر اٹھا نہیں سکتا کہ وہ پھل بہت اونچے ہیں، اور کبھی ان پہ ڈھیلے پتھر پھینکتا ہے تو سر پہ لگتے ہیں یا نیچے آتے ہیں۔ تو جنت میں ایسا کام نہیں ہوگا، جنت کے جو پھل ہوں گے قطوفہا دانیاتن، وہاں کے میوے اور پھل نیچے قریب ہوں گے، ویسے اونچے ہوں گے، لیکن جنتی جب یوں کرے گا تو وہ جو شاخ اور ٹہنی ہے وہ جھک جائے گی، اس کے منہ کے قریب آ جائے گی، اور یہ اس کی مرضی ہے ہاتھ لگائے یا ویسے ہی کھانا شروع کر دے، تو وہ ٹہنی نیچے جھکے گی، اور پھر یہ جب پھل کھا لے گا تو ٹہنی پھر اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے گی۔ دانیہ کا یہ معنی ہے، جس پھل کی خواہش ہوگی یہ کہے گا درخت کو کہ ادھر آؤ، تو وہ پھل کی ٹہنی اور شاخ اس کے قریب آ جائے گی۔ قطوفہا دانیاتن کلوا واشربوا، حکم ہوگا اکرام مومنین، دنیا میں آپ پھل فروٹ کے باغ میں جائیں تو مالک حضرات بھی نظر رکھتی ہیں یہ کتنے کھا رہا ہے، زیادہ کھائے تو کہتا ہے، مہمان کو بھی کہتا ہے کہ اب ذرا واپس چلیں، اسے پتہ ہے کوئی مہمان طالب علم ہو اور باغ میں داخل کر دیا جائے تو باغ کی تو خیر نہیں ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں حکم ہوگا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو،
ہنیئن ہنیئن ہانو آ یا نہ او باب ہانو آ یا نہ او فعیل کا وزن ہے اور اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ جس کے حاصل کرنے میں مشقت نہ ہو، ہنیئن جس کے حاصل کرنے میں مشقت نہ ہو، ہانو آ یا نہ او یا نو او. اور دوسرا یہ کہ جس کا معدے پہ بوجھ نہ ہو، جو ہی کھائے گا فوراً ہضم ہو جائے گا. بس اوقات یہ ہوتا ہے دنیا میں آدمی چیزیں کھاتا ہے، دل کرتا ہے کہ اور بھی کھاؤں، لیکن اس وقت تو کھا لیتا ہے اوور لوڈ، اس کے بعد اس کو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، معدہ خراب ہو گیا ہے اور سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے. ہاں اکثر طالب علم بیمار ہوتی ہیں، تو طالب علموں کو اور کوئی بیماری نہیں ہوتی، صرف کھانے کی گیج خراب ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ کھانا کتنا ہے، تو زیادہ کھا لیں تو پھر بیمار ہوتی ہے. تو معدے کے اکثر مریض جو ہیں وہ کھانے کی وجہ سے، اگر کھانے میں اعتدال ہو تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ معدہ خراب ہو. اب ایک بوری اور گٹو ہے، اس بوری اور گٹو میں 40 کلو وزن آتا ہے، آپ اس میں 50 کلو ٹھوکتے ہیں تو وہ تو پھٹ جائے گا. تو اسی طرح معدے کی جتنی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اور غلط کھانے کی وجہ سے، یہ دو چیزیں ہیں. تو معدے کا علاج کم کھانا اور صحیح خوراک ہے. اکثر بزرگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ معدہ نہیں. اب یہی اوور لوڈ کھانے والے ہوتے ہیں کہ جو جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو یہ اندر معدہ بیچارہ ان کی معذوری ہے، جہاں ان کو نیند آتی ہے اندر لوڈ زیادہ ہے. اگر اندر لوڈ نہ ہو تو اس طرح نیند نہیں آتی. اندر لوڈ جب زیادہ ہے تو یہ بیچارے مجبور ہیں، حالت اضطرار میں ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو اس لیے سو جاتی ہیں، پڑھنے پہ دل نہیں کرتا کیونکہ لوڈ زیادہ ہے. اور اسی طرح ساری بیماریاں، جنت میں یہ نہیں ہوگا. جنت میں ہنیئن کا ایک معنی یہ معدے پہ بوجھ نہیں ہوگا اور حاصل کرنے میں مشقت نہیں ہوگی. تو دونوں معنی ہیں ہنیئن، حصول میں مشقت نہیں اور معدہ پر بوجھ نہیں ہوگا. اس کو اردو میں کہتے ہیں رچتا پچتا، مزے کے ساتھ. ہنیئن مزے کے ساتھ، رچتا پچتا. بما اسلفتم سبب اس کا، بما اسلفتم بس سبب اس کے کہ آگے بھیج چکے ہو تم. فی الایام الخالیہ بیچ ایام گزرے کے، خالیہ کا معنی گزرنے والے، گزرے ایام یعنی دنیا میں. اسلف تم اس کو آگے بھیج چکے ہو. سلف کا معنی جو پہلے گزر جائے، سلف اسی سے کیا کہتے ہیں، سلف صحابہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے پہلے چلے گئے. اسلف تم اسلاف، تو اسلاف کا معنی ہوتا ہے جو پہلے آگے بھیج چکے ہیں. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. معلوم ہوتا ہے یہ ترغیب ہے کہ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی زندگی سنوار لو اور آخرت کے اعمال کر لو اور آخرت کے وہاں کے اسباب جمع کر لو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آخرت سے آخرت کا ذوق نہیں رہا. صحابہ کرام یا اہل اللہ میں آخرت کا اشتیاق اور ذوق تھا. آپ نے موت کی دعا مانگنے سے منع کی ہے کہ موت مت مانگو.
اسی تمنا سے جو منع کیا ہے مطلب مانگنا ہے۔ اور صحابہ کرام میں آخرت کا سب سے زیادہ جذبہ اور ذوق تھا۔ آج آخرت کا جذبہ نہیں رہا، ذوق نہیں رہا۔ تو ذوق تب ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کی آگے چیز موجود ہو، جائیداد ہو، آپ کسی علاقے میں اپنی جائیداد منتقل کر دیں، آپ کی پراپرٹی جائیداد ساری اس ایریے میں ہو، پھر آپ کا دل کرے گا ادھر جانے کو، لیکن آپ کا ادھر کچھ بھی نہیں تو پھر دل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے سارا ذخیرہ ہی آخرت کے لیے کیا تھا، اس لیے ان کو آخرت کا ذوق لگا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا وہ مشہور جملہ ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ نحب الموت کما تحبون الشراب، ہم موت کو اس طرح چاہتے ہیں اور ہمیں چسکا ہے جیسے تم شراب کا ذوق رکھتے ہو اور شراب کا تمہیں چسکا ہے۔ تو مواحد آدمی پہ یہ اثرات بھی ہونے چاہیے، آخرت کا ذوق اور آخرت کا اشتیاق۔ اور یہ آخرت کا ذوق اور اشتیاق تب ہوگا کہ آخرت کی طرف کوئی چیز بھیجیں گے، اسلفتم، یہ اسلاف ہوگا، اسلاف ہوگا، تو ہمارا مقصد کیا بن گیا؟ دنیا۔ اور صاف بات یہ ہے کہ مولوی کا مقصد بھی دنیا ہے۔ یہ مولوی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے بیٹھے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف فرق ہے کہ عوام الناس دکان پہ بیٹھ گئی اور مولوی کی دکان مسجد مدرسہ ہے، یہ اس کا کاروبار اور تجارت ہے، آخرت مقصود نہیں۔ حالانکہ آخرت اصل چیز ہے، دنیا یہ نقل ہے اور دنیا دھوکہ ہے۔ لیکن دھوکہ ایسا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا، بیان کرنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتا، یہ کہتے ہیں دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اور خود مبتلا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، نہ ملا سمجھا، نہ پیر سمجھا، نہ مزکی سمجھا، نہ مزکا سمجھا، نہ صوفی سمجھا، نہ صوفر سمجھا۔ اسلفتم میں اشارہ سمجھو، فرمایا کہ کیا کہا جائے گا؟ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، رجتا پچتا مزے کے ساتھ کھاؤ، بسبب اس کے کہ تم بھیج چکے ہو، پہلے ہی بھیج چکے ہو، ایام گزشتہ میں دنیا میں رہ کے اعمال کا ذخیرہ پہلے پہنچا چکے ہو، اب یہ وہی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا، تو جس آدمی کو کتاب اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ مسرت خوشی کی وجہ سے وہ ایک تو اعلان کر رہا ہوگا میدان قیامت میں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کو اونچا کر کے اعمال نامہ وہ دکھا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ آؤ یہ میرا نام اعمال دیکھ لو۔ پھر دوسری بات کرے گا کہ نام اعمال میرا صاحب اس لیے آیا تھا کہ میں نے اس دن کے لیے محنت کی تھی، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میرا نام اعمال مجھے دیا جائے گا۔ میں نے دنیا میں ہی اس نام اعمال کو سدھارنے پہ وقت لگا دیا تھا اور میں نے اپنا نام اعمال دنیا میں فکر کیا تھا۔ مطلب یہ ہے مجھے آخرت کی فکر تھی اور اس نام اعمال کو صاف رکھا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہوگا پسندیدہ زندگی میں ایسی زندگی عطا کروں گا اور ایسی نعمتیں کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ راضی ہو جائے گا، اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ پسندیدہ زندگی، کوئی تمنا اس کی ایسی نہیں ہوگی جو رہ جائے۔ دنیا یہ تمناؤں کا جہان ہے،
اور تمنائیں پوری کب ہوں گی؟ قیامت کے دن جنت میں جا کے وہ حصول تمنائیں کا جہان ہے، لیکن شیطان نے دھوکہ دیا، دنیا کو اس نے تمناؤں کے حصول کا جہان سمجھ لیا ہے۔ دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میری متمنا حاصل ہو، جو میری خواہش ہے وہ حاصل ہو، حالانکہ دنیا یہ خواہشات کے حاصل کرنے کا اور تمنائیں حاصل کرنے کا جہان نہیں ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ جو میں چاہوں دنیا میں مجھے ملے، دنیا تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ جنت ہے کہ تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل چاہیں گے وہاں ملیں گے۔ تو جو آدمی دنیا میں اپنی خواہشات کو دبا دے اور قابو کرے، قیامت کے دن اس کو متمنا جو چاہے گا ملے گا، اور جو دنیا میں ہی اپنی خواہشات کو پورا کر کے آیا تو پھر لتریشن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تیسری چیز، ایک تو پسندیدہ زندگی، دوسرا مکان باغات عالیتن، بہت بلند عالی شان، پھر اس میں کھانے کا انتظام، پھل فروٹ، پھر ان کے حصول کی سہولت، اور پھر اکرام مومنین کہ کھاتے پیتے رہو، کیوں؟ مزے کے ساتھ کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ، یہ تخفیف اخروی ہے۔ بہرحال وہ آدمی کہ دیا گیا کتاب اپنی، نام اعمال اپنا بائیں ہاتھ میں، پس کہے گا یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اوتا، نہ دیا جاتا نام اعمال اپنا، ولم ادرے، اور نہ جانتا میں کیا ہے حساب میرا۔ یہ بار بار ہاں آ رہی ہے، اوپر بھی ہاں آ رہی تھی، کدھر بلا؟ حسابیہ، اور پھر حسابیہ، پھر آگے آ رہی ہے سلطانیہ۔ تو یہ ہے، یہ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے وقف۔ یہ ہاں کون سی؟ ہائے وقف۔ تو اس ہاں کو ہٹا کر، یہ ہائے وقف ہے تو یا ضمیر لگا کر، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، پس کہے گا کاش نہ دیا جاتا میں کتاب اپنی، نام اعمال اپنا، بلم ادرے، اور نہ جانتا میں کیا ہے حساب میرا، یا لیتہا، کاش کہ کانت القاضیہ، اے کاش موت ہوتی فیصلہ کرنے والی، موت ہی سے میرا فیصلہ ہو جاتا، ما اغنا انی مالیہ، نہیں کام آیا میرے مال میرا، ما اغنا، نہیں کام آیا میرے مال میرا، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، حلق انی سلطانیہ۔ کیوں لاؤڈ سپیکر نہیں چلے ہیں کیا؟ ادھر چلے، ہاں، حلق انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے مرتبہ میرا۔ سلطانیہ کے دو معنی، ایک سلطان کا معنی حکومت اور سرداری، میری حکومت اور سرداری وہ مجھ سے ہلاک ہو گئی۔ دنیا میں تو میں بادشاہ تھا، حاکم تھا، کوئی ملک کا بادشاہ تھا، کوئی محلے کا بادشاہ تھا، اور کوئی اپنے وجود کا بادشاہ تھا۔ کم از کم ہر بندہ سلطان ہے، کوئی ملک کا سلطان ہے، کوئی علاقے کا سلطان، کوئی اپنے جسم کا سلطان، تو اس کی حکومت تھی۔ وہ کہے گا کہ آج نہ ملک میرے کام آ رہا ہے، نہ محلہ میرے کام آ رہا ہے، نہ نوکر چاکر، حتیٰ کہ
آج تو میرے اعضاء بھی میرے کام نہیں آ رہے، اعضاء بھی میرے خلاف شہادت دے رہے ہیں، پورے چمڑا بھی اور اپنا وجود بھی میرے خلاف گواہ بن کے آیا ہے، تو آج میری بادشاہی یہ مجھے کام نہیں دے رہی، سرداری اور حکومت۔ اور دوسرا سلطانیہ سے مراد حجت اور دلیل ہے کہ دنیا میں مناظرہ کرتا تھا اور کیا کہتا تھا، دلیل نمبر 1 اور دلیل نمبر 2، اور وہاں میری چلاکیاں چل جاتی تھی، ایک ہی دلیل کو 10 کتابوں سے پیش کر دیتا تھا، عوام سمجھتی تھی واہ واہ دلائل کا انبار لگا دیا، تو حالانکہ انی ہلاک ہو گئی مجھ سے دلیل میری، اب میرے پاس جو وہ دلائل تھے جہاں کام نہیں آ رہے، کیونکہ وہ دلیلیں بال محنت تو چلے گی نہیں۔ تو سلطانی کا معنی کیا ہے؟ سلطان یا کیا ہے؟ دلیل اور حجت۔ میرے پاس کوئی عذر اور دلیل اور حجت نہیں ہے، دنیا میں جو میں حجتیں اور دلیلیں پیش کرتا تھا ساری فیل ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں فیل ہوں گی؟ قیامت کے دن المحنت چل جائے گی؟ نہیں جی، کوئی مولوی المحنت لے کے آ جائے، یار ہے میرے پاس المحنت، فضائل اعمال چلے گی؟ تمہارے شیوخ چلیں گے؟ کچھ اکابر چلیں گے؟ دنیا میں تو یہی دلیلیں دیتا تھا، بدعت سے روکتے تو کہتا ہمارے اکابر مشائخ بزرگ یہی دلیلیں ہیں، استاد جی کہہ گیا، دادا کہہ گیا، نانا کہہ گیا۔ فرمایا قیامت کے دن جب نامہ اعمال آئے گا نا بائیں ہاتھ میں ادھر پکڑ کے کھڑا ہوگا، اس وقت کہے گا ہائے آج تو میری کوئی دلیل بھی نہیں چل رہی۔ دلیلیں تھی ایسی، قیامت والے دن دلیل چلے گی تو صرف قرآن والی دلیل چلے گی۔ بے شک القرآن حجت اللہ کا او علیک، یا قرآن تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف۔ اور قیامت کے دن سوال بھی ہوگا تو آیات کے بارے میں ہوگا، اطلع علیکم، میری ایتیں آئی تھی، میرا نبی آیا تھا۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ اکابر دیوبند آئے تھے، اکابر بریلی آئے تھے، اکابر پنجپیری آئے تھے، اکابر اشاعتی آئے تھے، اکابر فلانی۔ قیامت کے دن دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا، پورا قرآن پڑھ لو، میرا قرآن آیا تھا، میرا نبی آیا تھا، نذیر آیا تھا، کیا کر کے آئے تم؟ یوم نحشرہ یوم القیامت اعمی ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ آگے کیا ہے؟ کذالک اتتک آیاتنا، اتتک آیاتنا، میری ایتیں قرآن چل کے تیرے گھر آیا تھا، ختم پڑھتا رہا بے ایمانہ، بدعتوں پہ قرآن کو پڑھتا رہا، تیرے گھر قرآن آیا تھا۔ اتتک آیاتنا، تو نے قرآن کو کچھ حیثیت ہی نہیں دی، فنسیتہا، تو بدعات پہ پڑھتا رہا، شرکیات پہ پڑھتا رہا، الٹے استدلال کرتا رہا اور اہل حق کے ساتھ لڑتا رہا۔ فنسیتہا ترکتہا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کذالک الیوم تنسی، آج کے دن تجھے بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کے دن کہے گا کہ یار آج مال بھی کام نہیں آیا، حلق انی، اور
گم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، انی مجھ سے مرتبہ میرا یا دلیل اور حجت میری، دنیا پہ جو دلیلیں پیش کرتا تھا آج یہاں کام نہیں آ رہی۔ خذوہ، اسی طرح کہہ رہا ہوگا کہ حکم ہوگا خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلوہ، توق پہنا دو اسے، جہنم کا توق پہنا دو، ثم الجحیم، پھر اس کے بعد جہنم میں داخل کر دو اس کو۔ تو اس پر کیا ہوگا؟ جہنم کے توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کا گلا اتنا بڑا ہوگا، کندھا اتنا، جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے تو کئی سال تک وہ دوڑتا رہے، اتنا بڑا وجود بنا کے، اور توق اس کی گردن میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم الجحیم، ثم فی سلسلۃ، پھر تاکیب ذکری ہے، پھر ایک زنجیر ہوگی، بڑی زنجیر، ذرعہا، طول اس زنجیر کا 70 ہاتھ ہوگا، ذراعاً، ایک لمبی زنجیر ہوگی جیسے کتے کو ڈالی جاتی ہے، لمبی زنجیر جس کا صرف طول کتنا ہوگا؟ 70 گز، 70 ہاتھ ہوگا۔ فسلکوہ، جکڑ دو اس کو، اور جکڑو اس کو، جہنم میں بھی اس کو زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دو، کیونکہ اگر حرکت آدمی کرے تو پھر بھی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اگر پکا قابو کر لو نا، اسے ہلنے ہی نہ دو تو سخت عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے کھول دو، کیونکہ وہ تڑپ لے، تو تڑپنے سے بھی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر بیمار ہوں تو آواز نکالنے سے بھی کچھ سکون ملتا ہے، اور تڑپنے سے بھی ملتا ہے، تو یہ تڑپتا ہے اس لیے کہ عذاب میں، لیکن وہاں جہنم میں اتنی لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اس کو الٹا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ فرمایا غلطی اس کی صرف ایک ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا۔ کس کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا۔ انہو کانا، بے شک یہ انسان تھا، لا یؤمن باللہ العظیم، نہیں ایمان رکھتا تھا ساتھ اللہ کے جو عظیم ہے۔ مطلب یہ ہے یہ اللہ کی عظمت پہ اس کا ایمان نہیں تھا، پیروں کی عظمت پہ ایمان تھا۔ جب پیر صاحب کا ملفوظ آتا تو دل بھی کانپ جاتا۔ حضرت صاحب فرمائے اللہ رات سے بل ہے، چوم چوم کے رکھتا، لیکن قرآن جب پڑھا جاتا تو جیسے خنزیر کو بندوق لگ جاتی ہے، چیختا چلاتا۔ اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا، اب جس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے نہیں جی، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ تو فرمایا اس پر جرم یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا تھا، اور عظمت خدا بندی ماننا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ساری کتابوں پہ حاکم ماننا، اللہ کے فرمان کی قدر کرنا، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اور ادھر قرآن پیش کرو اور آگے بابے والی کتابڑیاں تے دستخط تے بزرگ مشائخ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ کی عظمت پہ ایمان نہیں۔ اگر اللہ کی عظمت پہ ایمان ہو تو کبھی یہ قرآن کے مقابل کھچ نہیں لگائے گا، یہ کھچ تب لگا رہا ہے کہ اس کا اللہ کی عظمت پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن باللہ العظیم، لا یصدق بوحدانیت اللہ وعظمتہ، یہ اللہ کی وحدانیت اور عظمت کا قائل ہی نہیں ہے۔ بلا یحض
تجھے پہلا دفعہ لگ گیا، کیا دفعہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، لا یؤمن باللہ العظیم بلا یحض، اور نہیں ابھارتا۔ دوسرا شعبہ ہے شفقت علی الخلق، جب توحید کے ساتھ مخلص نہیں تو مخلوق کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ تو مخلوق کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، بد عملی ہے، نہیں ابھارتا۔ علی طعام المسکین، مسکین کے کھلانے پر، بس نہیں بات سے اس کے آج کے دل ہا ہونا اس مقام پہ حمیم، کوئی حمیم بوجہ عدم ایمان کے، اس کا کوئی حمیم اور خیر خواہ نہیں ہے، بلا طعام، اور نہیں ہے بات سے اس کے کھانا، الا من غسلین، مگر غسلین سے۔ غسلین کا مطلب جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ملا پانی اور لہو کا ملا ہوا پانی، پیپ گندا خون زخموں کا دھومن وہی ملے گا، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خاطئون۔ ایک خاطی ہے ایک مختی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خاطی خاطئون یہ جمع خاطی کی ہے، اور خاطی کا معنی ہوتا ہے قصدن اور آمدن غلط کام کرنا، جان بوجھ کے غلط کام کرنا۔ اور مختی میں قصد اور عمد نہیں ہوتا، کام وہ بھی غلط ہوتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مختی۔ تو الخاطئون سے مراد مشرک ہیں، المشرکون الکبیر، جان بوجھ کے غلط کام کرنے والے۔ ہاں نیچے بھی لکھا ہے بڑا گناہ گار یعنی مشرک، کافر جو غیروں کو برکات دہندہ سمجھتا تھا۔ فلا اقسم بما تبصرون، یہ بیان زجرات ہے، زجرات شروع ہو گئے۔ فلا اقسم، یہاں سمجھ لو فلا اقسم میں قسم کا معنی، اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قسموں کے مقام پر یہ لا زائدہ ہوتا ہے، قسموں کے مقام پر لا کیا ہوتا ہے؟ زائدہ برائے تاکید، یہ زائدہ برائے تاکید۔ یہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، قسموں کے مقام پر جو لا ہے یہ زائدہ نہیں ہوتا، بلکہ میری طرف دیکھو، آپ جب قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مخاطب بھی ایک ہوتا ہے، مخاطب کے ذہن میں اور بات ہوتی ہے اور آپ دوسری بات اسے منوانا چاہتے ہیں۔ قسم تب اٹھائی جاتی ہے نا کہ آپ کا مخاطب کا ذہن اور ہے، آپ مخاطب کے ذہن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اب ایک بات آپ کر رہے ہیں، ایک آپ کا مخاطب کا ذہن ہے جس کے اعتماد کے لیے آپ نے قسم اٹھائی، تو لا لگ رہا ہے مخاطب کے ذہن کی طرف، اور مطلب یہ ہے لا اقسمو، جو تو سوچ رہا ہے وہ نہیں، یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، سمجھ آ گئی آپ؟ ایک تو لا زائدہ ہے، موٹے عقل والے کے لیے تو بالکل کافی ہے، ہاں قسموں کا لا زائدہ ہے اتنا، اور یہ زائدہ ہوتا ہے تاکید نفی کے لیے۔ تاکید نفی بھی میں نے غلط کہا، تاکید کے لیے، صرف تاکید کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک متکلم ہے ایک مخاطب ہے۔ اب قسم، متکلم قسم اٹھانے والا تو مخاطب کے ذہن کے خلاف اس نے بات کرنی، قسم کیوں اٹھا رہا ہے کہ اسے اعتماد آ جائے، اس کے ذہن میں اور چیز تھی یہ اور بتانا چاہتا ہے، تو لا لگ رہا ہے مخاطب کے ساتھ کہ تو جو سوچ رہا ہے نا وہ نہیں، یہ ہے۔ جیسے جہاں فلا اقسم، مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین، فرمایا مشرکو وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو،
یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، جیسے آپ کا مخاطب ہے، آپ نے اسے کہا اللہ کی قسم حلوہ پکا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، آپ نے قسم اٹھائی، تو اس سے پہلے آپ بھی اپنی بولی میں بھی ایک لفظ بولتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم حلوہ پکا ہے۔ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ بھئی تو جو کہہ رہا ہے وہ نہیں، اللہ کی قسم پکا ہے، تو نہیں ادھر نہیں لگ رہا، نہیں ادھر لگ رہا ہے مخاطب کی طرف، تو جہاں لا بھی ادھر ہی لگ رہا ہے۔ یہ قول زیادہ بہتر ہے۔ فلا اقسمو، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بما تبصرون، ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، یعنی موجودات کی، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی کہ تم نہیں دیکھتے، جنات اور ملائکہ، مبصر چیزیں بھی گواہ، غیر مبصر چیزیں بھی گواہ، جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ بھی گواہیں، قسم شاہد کے معنی میں، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ بھی گواہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کس چیز پہ گواہیں؟ اِنَّهُ، کہ بے شک یہ قرآن، لقول مقول کے معنی میں ہے، یہ بیان کردہ ہے رسول کریم کا۔ بیان کردہ ہے کس کا؟ رسول، بولو بولو، قول بے معنی مقول، مقول بے معنی بیان۔ قرآن رسول کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ تو پھر کیا فرمایا گیا؟ لقول، اس لیے قول بے معنی مقول، اور مقول بے معنی بیان، اور معنی یہ ہے کہ انہو، بے شک یہ قرآن، البتہ یہ بیان کردہ ہے رسول کریم، ایک معزز رسول کا۔ اس رسول کریم میں ایک قول یہ کہ اس سے مراد جبریل ہیں، لیکن یہ مرجو قول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی سیاق کے موافق ہے۔ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، نہیں ہے یہ بات کسی شاعر کی۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ تم ایمان، قلیل معدوم کے معنی میں، یا قلیلاً توحید کے 2.5 درجے ہیں، 2.5 درجے جو مسئلہ الہ میں پڑھے ہیں۔ بہت کم تم ایمان لاتے ہو، یعنی کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے۔ 2.5 درجے توحید مانتے ہو، 1.5 درجہ انکار کرتے ہو۔ بلا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ بات کاہن کی۔ کاہن کا معنی کوہانت والا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ قلیلا عظیما، بالکل نہیں، یا پھر قلیلا سے مراد وہی 2.5 درجے والی توحید۔ تنزیل من رب العالمین، 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ قسم کیا ہے؟ شاہد، پر اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مخلوق مبصر بھی گواہ ہے، اور مخلوق غیر مبصر بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو یہ پھر کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے، محسوسات کی دلالت بھی اسی توحید پہ ہے، غیر محسوسات کی دلالت بھی اسی توحید پہ ہے، تو قرآن کی دعوت بھی وہی ہے، تو قرآن منزل من اللہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین بلو تقبل علینا، یہ اعتراض کا جواب ہے۔ چلو سارا قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لا یسمع، اس نے خود داخل کیا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ قرآن سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ کی طرف سے مانا ہے، کنتم جنبا اللہ کی طرف سے، اور یہ چیزیں فنکحوا ما طاب لکم، لیکن یہ جو ہمارے حضرات کے خلاف مواد ہے نا، یہ اس نے خود داخل کی ہے۔ اللہ بزرگوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کمثل العنکبوت، اللہ توبہ توبہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں اللہ نہیں کہہ سکتا اموات غیر حیہ، مردے توبہ تو اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ اس نے خود۔ تو پھر میری بات ذرا غور سے سنو، پھر تمہیں جواب نہیں آئے گا آیت کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ قرآن منزل من اللہ ہے، لیکن کچھ چیزیں اس نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں۔ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں جن سے تکلیف تھی؟ تکلیف کن چیزوں سے تھی؟ لا یسمعوا سے، بولو نا، کس سے تکلیف تھی؟ اموات سے، لن یخلقوا ذبابا سے، یہ ما یملکون من قطمیر، یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ بولو اونچے بولو، یہی تھا جی، میری رعایت نہ بولو، ویسے بولو، یہی تھا یا کوئی اور تھا؟ یہی تھا۔ کیا دلیل ہے یہی تھا؟ اتنا پڑھ اب سارا بھول گیا آخر پہ آ کے۔ ایک آدمی نے کہا کتنی جماعتیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا 20 جماعتیں، 20 کلاسیں۔ کیسے؟ اس نے کہا 20ویں سے شروع کیا، پھر 19ویں، پھر 18ویں، پھر 17ویں، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، پہلی پہ فیل ہو گئی، اوپر سے نیچے شروع کی۔ تم بھی میرا خیال ہے آخر پہ فیل ہو گئے۔ اذا ذکرت ربک فی القرآن، وعدہ نہیں پڑھا؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم نہیں پڑھا؟ سارا جھگڑے یہ تھا۔ تو وہ کہتے کچھ حصہ اس نے خود بنائے۔ اب ذرا میری طرف توجہ سے بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے میرا نمائندہ، جس کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کچھ اس نے خود ایڈ کی ہے، یہ میرا سچا نبی ہے اور میرا پیغام لے کے آئے، اور جو پیغام پہنچانے والا پیغام میں کرے گڑبڑ تو میرا ضابطہ ہے کہ میں اس کو پھر چھوڑتا نہیں۔ اگر کوئی بھنگی چرسی پیغام میں گڑبڑ کرے تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ یہ میرا سچا نبی ہے، اور سچا نبی ایک لفظ بھی ایڈ کر دے تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، اور فوراً پکڑ لیتا، کیونکہ میری حکمت کے بھی خلاف تھا۔ آپ دنیا میں بھی یہی قانون ہے، ایک بادشاہ کا نمائندہ ہے، اگر وہ گڑبڑ کرے، بادشاہ کو علم ہو تو اس کی گرفت سخت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بھنگی چرسی اور روڈوں پہ پھرنے والا، وہ جو مرضی کرتا رہے، بادشاہ کے ذمہ لگاتا رہے، اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ تو جو سچا نبی ہے یہ اگر کلام الہی میں گڑبڑ کرے تو فرمایا اسے میں قوت سے مار دیتا اور اسے پکڑ لیتا، لیکن تقبل علی اللہ کوئی جھوٹا کرتا رہے جیسے مرزا قادیانی کرتا رہا اور دیگر کئی کذابین، مسلمہ کذاب کرتا رہا، تو ان کی مثال بھنگی چرسی والوں کی ہے۔ جو بھنگی چرسی کرتے رہے ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن سچا نبی اللہ پہ جھوٹ بولے تو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا۔ تمہیں تقریر بھی سمجھ آئی جو اوپر سے گئی؟ یہ وہ آیت ہے کہ قادیانی نے تمہارے مولویوں کو ناکے چنے چبوا دیے۔ قادیانی ذرا دیکھو کیا ہے، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا، اگر جھوٹی بات کرے ہم پر بعض الاقاویل، بعضی باتیں، اگر گھڑ لے ہم پر بعضی باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ پکڑیں گے ہم اس کو بالیمین دائیں ہاتھ سے، ثم
پھر لقطعنا البتہ کاٹ دیں گے ہم اس سے الوتین رگ حیات، رگ جان کاٹ دیں گے. فما منکم من احد اجز ما سوى اللہ، پس نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی ان ہو حاجزین، اللہ سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، اور بے شک وہ قرآن البتہ نصیحت ہے، للمتقین مستفیدین من القرآن، تقوی والے ہوں گے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ ان منکم مکذبین، اور بے شک ہم البتہ خوب جانتے ہیں یہ محرومین عن القرآن کا بیان ہے، متقین مستفیدین من القرآن کا بیان ہے. ان منکم کہ بے شک تم میں سے بعد مکذبین ہیں. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن لحسرۃ البتہ سبب حسرت ہوگا اوپر نہ ماننے والوں کے، قیامت کے دن بڑی حسرتیں کریں گے کاش ہم نے قرآن کو مانا ہوتا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بے شک وہ قرآن البتہ لائق ہے یقین کرنے کے. کیا مانا حق الیقین؟ حق میں مانا حقیق، حق میں مانا حقیق، یہ لائق ہے یقین کرنے کے. فَسَبِّحْ میرا پیغمبر ایک دفعہ پھر نعرہ توحید لگا دے. فَسَبِّحْ پس پاکیاں بیان کر، بسم ربے کا اپنے رب کے نام کی، العظیم جو عظمتوں والا ہے. یہی نعرہ لگا آخر پہ نعرہ توحید، اور یہی نعرہ تکبیر ہے.